ولا یأتیہا جانب الدبر، اور پخانے والی جگہ پر ہرگز اپنی بیوی سے کوئی بھی لواطت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں لواطت الصغریٰ۔ اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے آپ کی مرضی ہو، ای مقبلات و مدبرات و مستلقیات، کھڑے ہو کے پشت کی طرف، پہلو کے بل، یا سیدھا لٹائے ہوئے، لیکن مرکز ایک ہونا چاہیے، جس کو اللہ کریم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور امام ترمذی نے حضرت ابن عباس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ہلکت، انہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہوا، قال وما الذی اہلکتک، کس چیز نے تجھے ہلاک کیا؟ قال حولت رحلی البارحہ فلم یزد علیہ شیئا واوحى الیہ، فرمایا کہ میں بیوی کے پاس آیا اس صورتحال میں کہ بیوی کا مرکز تو وہی ایک تھا، لیکن میں نے پہلو بدل کر ان کے ساتھ ہم بستری کی، تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، جو بھی زاویہ آپ بنا لیں گے نا، مرکز ایک ہو، زاویہ آپ تبدیل کرتے رہیں، کھڑے ہو کے، لیٹتے، پہلو کے بل، پشت کی طرف سے سیدھا، لیکن مرکز وہ ایک ہونا چاہیے۔ یقول اقبل و ادبر و اتق الدبر والحیزہ، تو یہ آیہ شریف جو ہے نزلت رد اليہود كانت تقول في الذي يأتي المرأة من دبرها في قبولها ان يكون الورد احول، یہود پر بھی یہ رد ہے کہ وہ کہتے ہوتے ہیں پشت کی طرف سے فرج میں مداخلت کرتے ہوئے اگر کوئی ہم بستری کرے تو وہ کہتے ہوتے تھے یہود کہ ان کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ کانا ہوگا، احول ہوگا، لیکن اس پہ اللہ رب العزت نے رد فرمایا ہے مرکز وہ ہو، فرج وہی ہو، اور پوزیشن اور پوائنٹ ایک ہو، پوزیشن تبدیل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ لواطت بیوی کے ساتھ یا پھر کسی مرد کے ساتھ، دونوں کی حرمت میں کسی بھی شخص کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر ایک اجماع ہے۔ ولا خلاف بین السلف والخلف، کہ سلف اور خلف دونوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر وہ بیوی ہو یا ان کی کنیز ہو، اگر کسی نے بھی دبر سے، پخانے والی جگہ پر دخول کیا تو ملعون، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اور حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک نے تو فرمایا یہ فعل جو ہے یہ حرام ہے، اگر کسی نے بھی اس طرح کا فعل کیا تو ان کی سزا یہ ہے کہ اس کو ایک پہاڑی کی نیچے کھڑا کیا جائے اور پہاڑی اس کے اوپر گرا دی جائے، اتنے سختی تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے الملعون من اتی امرأة فی دبورها، اس بندے پر لعنت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو اپنی بیوی سے دبر کے راستے ہم بستری کریں۔ اور یہ روایت احمد نے بھی ذکر کیا ہے، اور چاروں سنن والوں نے، امام مالک صاحب، امام شافعی صاحب، امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ساروں نے۔ ایک اور حدیث شریف نقل کیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من اتا کاہنا، جو کاہن کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر لیں، کہا یہ کاہن ہو جو ساحر جادوگر ہوتے ہیں تو ان کی تصدیق کر لیں، اور اتا امرأة فی دبرہا، یا اپنی بیوی سے دبر کے راستے ہم بستری کرے، فقد برئ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا اس سے وہ چیز بری ہے کہ جو محمد پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن، اللہ اور رسول ان سے بری ہے۔